ایک باتیں بہت ہیں لیکن تھوڑی سی بتا رہا ہوں. میرے سائیں کا ایک فقیر تھا عبد القادر ان کا نام تھا. وہ ٹیچر تھے باڈرہ کے شہر میں، لارکانہ ضلع باڈرہ کا شہر. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اذان آئی، میں نماز کے لیے مسجد شریف میں گیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ہر کوئی اپنے گھر گیا. ایک آدمی میں نے نیا دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو میں نے کہا شاید مسافر ہے، ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں اس سے ملا. میں نے کہا بھائی تم کہاں کے ہو، مسافر ہو، کوئی لنگر کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، ٹھہرنے کی کوئی تکلیف ہے تو میں تیری خدمت کروں. اس نے کہا بھائی میرے ادھر عزیز ہیں لیکن میں بیٹھ گیا تھا کہ تو نماز سے فارغ ہو تو تم سے ملوں. کیوں کہ تیرے مرشد کا میرے اوپر احسان ہے، اور یہ جو میرا بچہ دیکھ رہے ہو یہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے. کیونکہ ہمارے مرشد کریم جو یہ تاج شریف، ہم اس کو ہم بولتے ہیں تاج شریف، ادب کی وجہ سے، مرشد کریم کی نسبت اور ادب کی وجہ سے اس کو ہم ٹوپی نہیں بولتے، تاج شریف بولتے ہیں. تو یہ تاج شریف ان کے غلام پہنتے ہیں تو وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں. تو اس کو جو تاج شریف تھی تو اس نے پہچان لیا، اسی آدمی کو تو نہیں تھی. پھر اس نے کہا کہ بھائی سنو، میری جوانی ہوئی، مجھے شادی کا شوق ہوا. یہ تب کی باتیں ہیں جب غربت بہت تھی، شادیاں ہوتی تھی تو بڑی دقت سے ہوتی تھی، ادھر تو ایسا تھا. اس نے کہا مجھے شادی کا بڑا شوق تھا لیکن میری غربت کی وجہ سے کوئی میرے کے ساتھ رشتہ نہیں کر رہا تھا. ادھر ایک ہمارے قوم میں ادھر بیوہ عورت ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا. تو میں نے ادھر بہت کوشش کی کہ وہ مجھے دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مجھے نہیں دیا، رشتہ نہیں دیا. تو میں نے سائیں بادشاہ کا نام سنا تھا، سائیں مشہوری شریف والے کا. تو میں نے کہا کہ ادھر جاتا ہوں درگاہ مشہوری شریف پہ، سائیں سے دعا بھی کرواتا ہوں، ایک تعویذ بھی لکھواتا ہوں، تو یہ مجھے مل جائے گی ابھی، اور مجھے کون دے گا. اس نے کہا میں درگاہ شریف پر آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد شریف میں اور بھی بہت لوگ تھے. میری باری آئی، میں نے عرض کیا کہ سائیں مجھے شادی کا بڑا ضرورت بھی بہت ہے، شوق بھی ہے، اور ہماری قوم میں ایک عورت ہے وہ بیوہ ہوئی ہے لیکن وہ مجھے دے نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں. اس کا نام ہے شاہل عورت کا، اور اس کا نام شاہل ہے. آپ دعا فرمائیں یا دعا لکھ دیں کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے. تو اس نے کہا کہ سائیں بادشاہ نے یہ اوپر دیکھا، دیکھ کر فرمایا بھائی شاہل سے تو تیری اولاد لکھی پڑی ہے. ابھی یہ بات اس کے شاہد ہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایسے بات بتا رہے ہیں. شاہل سے تو تیری اولاد لکھی پڑی ہے. ابھی بھائی ہم جو اوپر دیں گے تو کیا دیکھیں. ابھی ایک بات یاد رکھنا، حضور غوث الاعظم کے قصیدے میں ایک بہت باتیں ہیں، بیتوں کی صورت میں، شعروں کی صورت میں. ایک شعر میں آپ نے لکھا ہے کہ او میرے مرید تو فکر نہ کیا کر، بدبختی تیرے قریب نہیں آئے گی. کیوں کہ میری نگاہیں لوح محفوظ میں گڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر تیرے اوپر وہ بدبختی بولتے ہیں آخرت کو کہ وہ کسی کی چلی جائے، دنیا والی نہیں، ان کو دنیا کی تکلیفیں نہیں آتی، بڑی ہوتی ہے پھر بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن ادھر ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو جو ادھر دیکھ رہے ہیں تو ان کی دعا بھی تو ایسی ہے نا، ہماری جیسی دعا تھوڑی ہے. خیر، تو سائیں مشہوری شریف والے سائیں نے فرمایا کہ بھائی شاہل سے تو تیری اولاد لکھی پڑی ہے. اس نے کہا صحیح، شاہل کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا بختاور کی. آپ نے فرمایا نہیں، شاہل بیٹی سابل کی، اس سے تیری اولاد لکھی پڑی ہے. تو اس نے کہا صحیح وہ بختاور کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا جا تیری شاہل سے شادی ہوگی لیکن وہ سابل کی بیٹی ہوگی. اس نے کہا میں واپس آ گیا. سائیں یہ فرما رہے ہیں وہ رشتہ مجھے نہیں ملا. کچھ دنوں کے بعد
آپ کے اس شہر بارڈر سے، اس محلے سے کچھ لوگ آئے ہماری ذات کے، ہماری قوم کے، انہوں نے آ کر ہمارے گھر میں کہا کہ ہم لوگوں کے پاس رشتہ ہے، آپ لوگ رشتہ کریں گے؟ میں نے کہا بھئی ہم رشتہ کریں گے، مجھے شوق ہے شادی کا، ضرورت ہے مجھے شادی کی۔ اس نے کہا پھر میری وہ شادی ہوئی تو اسی عورت کا نام تھا جس سے میری شادی ہو رہی تھی شاہل، جو اس کا نام تھا، لیکن وہ شاہل تھی بختاور کی بیٹی، یہ شاہل تھی سابل کی بیٹی۔ تو کیا سمجھتے ہو، یہ جو 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ جو خوشیاں مناتے ہیں، یہ جو ہم اپنے محبت والے تحفے ان کو بھیجتے ہیں، جن کی نظریں لوح محفوظ پر گری ہوئی ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمائے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے؟ سرکار تو سرکار ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی مرشد ہیں۔ آپ نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ سنو، اس ساری کائنات میں اللہ پاک کی سب مخلوق میں سب سے شرف والی اشرف المخلوقات انسان ہے، اور جو بھی انسان ہیں ان میں 5 سب سے زیادہ ہیں اللہ پاک کے ہاں مقدس ہیں، منتخب ہیں، وہ انسان ذات کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنا نام مبارک اٹھایا کہ میں، سرکار نے اپنے نام کے لیے فرمایا، پھر فرمایا سنو ان 5 میں بھی میں سب سے زیادہ افضل ہوں اس کے پاس۔ تو کیا سمجھتے ہو آپ شان؟ یہ جو عشق والے سبق، ادب کے سبق دینے والے، اور ہمارے اس برے صغیر میں وہ ہستی جس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا کیا سبق ہے؟ کیا تو سچ کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ارے بھائی اور چیزیں ملیں اور نعمتیں ملیں تو خوشیاں منائیں، اور جو اس کائنات میں سب سے افضل ہیں اور کائنات کا خلاصہ ہیں وہ اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا، ہم کو اس کی امت میں پیدا فرمایا، پہلے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ پیدا کر سکتا تھا ہمیں، لیکن تبھی دنیا میں بھیجا جب اس کے محبوب کی ادھر رسالت چل رہی تھی، نبیوں کے سرتاج کی بادشاہی چل رہی تھی، اس کے دامن میں ہمیں رکھ دیا، تبھی ہمیں ادھر بھیجا کہ اس کی رحمت میں دامن میں آ جائیں۔ تو اتنا بڑا احسان ہوا، اور اوپر سے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، اس کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اور میں نے کیا احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہاری طرف بھیج دیا، اور وہ تم کو ادھر سے نکال کے لایا اور جنت میں بھیج دیا۔ تو ابھی اس احسان پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اتنا بڑا احسان ہوا ہم لوگوں پہ، کیا تو مہربانی ہوئی ہے؟ جس کی 11ویں منا رہے ہیں یہ ان کا فیض ہے، مدینے والے سائیں کا، حضرت محبوب سبحانی بادشاہ کا مرشد کامل سے ہاتھ سے تو مہربانی ہوتی ہے، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتا ہے۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کسی اللہ والے کا، ان کا ایک مرید ہوا، مرید جب بنا تو انہوں نے اس کو ذکر شریف کروائے، مراقبے کروائے، روحانی منازل طے کروائی۔ یہ وہ ٹائم تھے کہ جہاز تو نہیں تھے، حضرت محبوب سبحانی کا زمانہ ہے۔ تو وہ جب مراقبہ کرتا تو رات کو ذکر شریف کر کر کے مراقبہ کرتا، مراقبے میں سیدھا مدینہ شریف جا کر پہنچتا، روزے شریف کے آگے خود کو دیکھتا۔ سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہو بھائی جب ادھر پہنچتا تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لیکن اندر داخلے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو دیکھتا تھا، کیا نورانی صورت، وہ جب بھی آتا اس کے لیے دروازہ کھلتا، وہ اندر چلا جاتا۔ بہت دفعہ دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ دفعہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی جھپٹ پڑوں اندر روزے شریف میں،
میں باہر کیوں کھڑا ہوتا ہوں, ان کو داخلہ ملتا ہے. اس نے کہا جیسے وہ ہے, میں نے بھی یوں کیا تو مجھے باہر ہاتھ سے بھیج دیا گیا, مجھے اجازت نہیں ملا. پھر بہت ارمان ہوا کہ یہ مہربانی میرے ساتھ کب ہوگی. پھر میں اپنے دن کو اپنے مرشد کے پاس گیا, ان کو جا کر کہا سائیں اتنی مہربانی تو آپ نے کی کہ ابھی میں مدینہ شریف تک میری حاضری ہو رہی ہے, ابھی ایسا کوئی توجہ کرو, ایسی کوئی مہربانی کرو. سارا واقعہ ان کو سنایا کہ ابھی مجھے اندر بھی اجازت ملے. انہوں نے کہا بھائی میری جو طاقت تھی, جو میرے بس میں تھا, وہ میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی, تو ادھر تک جا سکتا ہے, لیکن آج چل تجھے ادھر لے جاتا ہوں جدھر سے مجھے بھی فیض ملا ہے, جو تجھے اندر کی حاضری دلوائے گا. پھر میں نے کہا سہی آپ کہاں چل رہے ہیں؟ انہوں نے حضور غوث الاعظم کا نام لیا. ان کا نام تو اس ٹائم میں جو ہے سب کو معلوم تھا. پھر جب ہم ادھر گئے, میں نے زیارت نہیں کی تھی, آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, لوگ اپنی حاجات پیش کر رہے تھے. میرے بھائی ہر قسم کی حاجت دنیا کی لے کر لوگ آتے تھے, آنکھوں دیکھے حال بتا رہے ہیں مشہور شریف والے سائیں کے پاس, کیونکہ فیض تھا ادھر. بیماری کے لیے, پریشانی کے لیے, بیٹوں کے لیے, دنیا کے باتوں کے لیے, دین کے لیے, جو بھی درد لے آتا اس کا درمان کر کے واپس بھیج دیتے تھے. کتنی باتیں ادھر ہی تجھ کو بتا دیں گے لوگ اگر ہوں گے سائیں سے ملنے والے. تو حضور غوث الاعظم کو بھی لوگ بتا رہے تھے. انہوں نے کہا جب ہماری باری آئی تو میرے مرشد نے آگے بڑھ کر کہا, اس نے کہا میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا. میں نے اپنے مرشد کو بتایا کہ یہ ہے جو آتے ہیں تو دروازہ روزے پاک کا کھل جاتا ہے. پھر جب سائیں سے ملے تو میرے مرشد نے کہا سائیں یہ ہمارا مرید ہے, نیک بخت ہے, صالح آدمی ہے, اس کے ساتھ روحانی مہربانی ہے, اس کو ادھر تک رسائی ہو رہی ہے مدینہ شریف تک, لیکن اندر جانے کا جو ہے ان کو اذن نہیں ہو رہا. آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے, کہا کہ اب ادھر آ گئے ہو تو تجھے اندر بھی لے چلیں گے. میرے بھائی یہ مہربانی ہے, کیا تو بات ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں سارے اس پر میری نظر ہے, لیکن آگے چل کر ایسی بات فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں حضرت محبوب سبحانی بادشاہ جن کی 11ویں شریف منائی جا رہی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کالی سیاہ چیونٹی, ہم تو اس کو سندھی میں کیول بولتے ہیں, چیونٹی کالی سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر اگر وہ گھومے تو میں بغداد شریف سے اس کو دیکھوں بھی اور اس کے چلنے کی پیروں کی آواز بھی سن لوں. بڑی بات ہے. اس کو دیکھوں بھی, رات بھی کالی ہو, سیاہ ہو, اور پہاڑ بھی سیاہ ہو, اور چیونٹی بھی سیاہ ہو. ارے بھائی وہ تو اس اتنی روشنیوں میں بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی, لیکن یہ دوسری آنکھیں ہیں ان کی, یہ ان کا دوسرا شان ہے. ان کو میں دیکھوں اور اس کا سنوں. اے میرے بھائی یاد رکھو یہ ان کے اولاد کی شان ہے, ان کے غلاموں کی شان ہے. تو جو آقا ہے, جو اس کائنات کا مرشد ہے, جو نبیوں کا سرتاج ہے, یقین رکھو ان کی ہر کسی پر نظر ہے.